کہ جو اپنی آمدنی کے مطابق اپنے اخراجات نہیں کر سکتے بلکہ ان کو قرض لینا پڑتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اگر 74% لوگ، اور ظاہر ہے اس میں دیہی اور شہری سب لوگ موجود ہیں، تو 74% لوگ اگر ان کی آمدنی ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنا خرچ بھی پورا کر سکیں، بچت تو دوسری بات ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا کرائسس موجود ہے۔ اسی طرح سے نوجوانوں کے جب سرویز ہوتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد، تقریباً اب یہ 70 سے 80% ہو گئی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ ہم اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے اس لیے کہ اس ملک میں ہمارے لیے اپرچونٹیز نہیں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اتنی مایوسی کی صورتحال میں اگر اس ملک کے حکمران اپنی چیزیں بہتر نہ بنائیں، ٹھیک نہ کریں اور اپنی مراعات کم نہ کریں، اپنی جو ان کو عیاشیوں کی مراعات حاصل ہیں اس کے اوپر قدغن لگانے کی کوئی کوشش نہ کریں، انتظامی اخراجات بڑھتے چلے جائیں اور عوام کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ ڈالتے چلے جائیں، بجلی کے بل مہنگے ہو جائیں، گیس کے بل مہنگے ہو جائیں، پیٹرول پہ لیوی لگی ہوئی ہو۔ اب جو تاجر پیشہ لوگ ہیں، تجارت کرتے ہیں، تجارت پیشہ اور صنعت کار ہیں، اب ان لوگوں کے اوپر بھی اگر ایکسپورٹرز ہیں تو ان کو شکایت یہ ہے کہ آپ FBR کا عمل دخل اتنا بڑھا رہے ہیں اور ان کو نیب جیسی طاقت دے رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہو رہی ہے وہ بھی متاثر ہو جائے گی، اس لیے کہ ٹریک ریکارڈ تو یہی کہتا ہے کہ جو ہمارا FBR کا ادارہ ہے یہ ٹیکس کو بڑھانے کے بجائے کرپشن کو بڑھانے میں اس وقت اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ خود انٹرنل رپورٹس FBR کی ایسی موجود ہیں جس میں کم از کم ایک سال میں تقریباً یہ 1299 ارب روپے کی وہ کرپشن کی گئی ہے جس میں وہ ٹیکس سیدھا وصول ہو جانا تھا اور عملے نے کرپشن کر کے وہ ٹیکس قومی خزانے میں داخل نہیں کیا۔ جو ٹیکس نیٹ میں لوگ نہیں آ رہے ان کی نالائکی کی وجہ سے وہ تو الگ ہے، لیکن جو صرف سیدھی کرپشن ہے وہ 1300 ارب روپے کی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ادارے کو اگر ایکسپورٹرز کے اوپر لگا دیا جائے گا، جو پہلے ڈائریکٹ ٹیکس سسٹم کے تھا 1% کٹ جایا کرتا تھا اور وہ خوشی یہ کام کر لیتے تھے، وہ اس پہ بھی تیار ہے کہ آپ اس ٹیکس کی اماؤنٹ کو تھوڑا سا بڑھا دیں، اگرچہ کہ پاکستان اس وقت کمپٹیشن کے حوالے سے اپنے آرڈرز حاصل نہیں کر رہا پاکستان کا صنعت کار، بلکہ اسپل اوور سے آپ کو ملتا ہے۔ اسپل اوور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آرڈرز ویتنام، بنگلہ دیش اور چائنا اور ان جگہوں پہ کسی وجہ سے فلفل نہیں ہو پاتے وہ پاکستان کو ملتے ہیں۔ ہم کمپٹیشن میں جا کر اپنا حصہ نہیں حاصل کیے ہوئے ہیں، اس طرح کی معاشی صورتحال ہے، لیکن اگر وہ بھی مل رہا ہے تو آپ جب اس کا ریٹ بڑھا دیں گے تو پھر یہ کیسے ایکسپورٹرز جو ہے وہ اپنے آپ کو اس پوری کمپٹیشن میں شامل رکھ سکیں گے۔ لیکن اس کے باوجود ٹیکسیشن کے حوالے سے انہیں شکایت نہیں ہے، شکایت FBR کو رول دینے کے حوالے سے ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکس اماؤنٹ کاٹنے کے بجائے اگر FBR کو رول دیں گے تو ہماری یہ صنعتیں متاثر ہوں گی اور پہلے ہی ڈیفیسٹ امپورٹ ایکسپورٹ کا بہت ہے اور یہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا۔ تو یہ ایک ظاہر سیدھا مطالبہ ہے۔ تو تاجروں کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے خود ہی ایک اسیسمنٹ کر کے مارکیٹوں کی اور اس کی جو ہے مارکیٹ ویلیو دکانوں کی اور بازار کی لگا کے اس کے اوپر اگر ٹیکس عائد کر دیں گے تو یہ تاجر دوست اسکیم تو نہیں ہو سکتی۔ انکم پر ٹیکس ہونا چاہیے اور انکم کا ٹیکس جو ہے وہ انکم کے ذریعے سے پتہ چلنا چاہیے۔ تو ٹیکس نیٹ بڑھانے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن اس طرح کے اقدامات تو خود ٹیکسیشن کے عمل کو متاثر کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور جو ٹیکس مل سکتا ہے وہ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے حکومت بجائے اس کے حالات کا ادراک کرے، نوجوانوں کی اس نفسیات کو سمجھے، یہ جو پرسپشن پاکستان کے بارے میں پیدا کر دیا اور یہ حکمران طبقے کی وجہ سے پیدا ہوا کہ یہاں پر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی مستقبل نہیں بنا سکتا، معیشت ہماری تباہ ہو گئی ہے، حالانکہ پاکستان کے پاس جو اپرچونٹیز ہیں، پاکستان کے پاس تیل ہے، پاکستان کے پاس گیس ہے۔ ابھی ایک اچھی خبر ہمیں ملی، ہم اس خبر کو بھی انجوائے نہیں کر سکے کہ ہمیں کوہاٹ میں ایک بڑا ذخیرہ جو ہے وہ پہلے ایک اور پھر دوسرا بھی مل گیا۔ ہمارے فراست صاحب چیزوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک اچھی معقول جو ہے وہ گیس کی ایکسپلوریشن ہوئی ہے، اور اگر یہ ایکسپلوریشن پراپر طریقے سے 10-15 سال میں کی جا رہی ہوتی اور اس پر تمام حکومتوں نے مل کر قدغنیں نہ لگائی ہوئی ہوتی اور باہر کی کمپنیاں پورے پروسیس کے ساتھ انوالو ہوتی تو اس وقت پاکستان میں گیس کا یہ کرائسس نہ ہوتا۔ لیکن دیر آیت درست آیت، اگر کچھ چیز مل رہی ہے تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گیس ہمیں یہاں سے کوہاٹ سے ملی ہے کیا اس کو ہم مین لائن میں ڈالنے کے قابل بھی ہوں گے؟ اس لیے نہیں ہوں گے کہ جو ہم نے
معاہدے کیے ہوئے ہیں RLNG کے وہ انتہائی مہنگے معاہدے اور 2026 تک اس کو ہونا ہے، اور حکمران اس کے لیے تلے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح ان کو ریوائز کر دیں، اس پر بات شروع کر دی، حالانکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پاک ایران گیس پائپ لائن پہ کام نہیں کرتے، پاک ایران گیس پائپ لائن پہ اگر کام ہو جائے تو ہماری 25% ضرورت جو ہے وہ کم از کم اس سے فوراً پوری ہو جائے گی جیسی وہ کمپلیشن ہوگا۔ $18 بلین کی پینلٹی ایران نے کہا ہے کہ معاہدے میں موجود ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ہمیں اس بات سے IPPs کے حوالے سے حکومت ڈراتی ہے اور یہ بات کہتی ہے کہ اگر ہم نے IPPs کے ساتھ معاہدوں کو ریوائز کیا تو پھر وہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے، تو وہ کتنے انٹرنیشنل کورٹ میں جا سکتے ہیں؟ ریکوڈک کا حوالہ دیتے ہیں، ریکوڈک میں جب یہ انٹرنیشنل کورٹ میں گئے تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوا، ان دو بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی اس وقت بھی موجود ہے اور کام کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فائٹ کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس سے ڈرا کر IPPs کا بوجھ تو ہمارے اوپر ڈالتے ہیں، لیکن جو پینلٹی پاک ایران گیس پائپ لائن ہے اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ تو پاک ایران گیس لائن اس وقت پاکستان کی بہت اسینشل ضرورت ہے، فوری ضرورت ہے، لازمی اس پہ کام ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے وہ سارے منصوبے جو مہنگی گیس اور مہنگی بجلی والے ہیں وہ یہ تو اس ٹائم پورا ہو جائے گا، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ جو RLNG والا ہے، نئی ایکسپلوریشن کا پروسیس تیز رفتاری سے جاری، اور اس دوران میں اسمارٹ طریقے سے آپ چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اب RLNG جب یہاں پر موجود ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ اپنے ہی کنووں سے کہتے ہیں کہ یہاں اس کا پریشر کم کر دیں گیس کی ایکسپلوریشن کا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، جب وہاں سے گیس جنریٹ ہو رہی ہے، اس کے جب آپ خود وزارت پیٹرولیم کہے گی کہ آپ اس کا پریشر کم کر دیں، تو اس کے جو ٹیکنیکل مسائل ہوتے ہیں اور بعد میں اس کی پراپر ایکسپلوریشن میں ہی پرابلم آ جاتی ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود پاکستان کے وسائل جو پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھا سکتے ہیں اس کو خراب کر رہے ہیں، سارا انحصار اپنا امپورٹ پہ کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تمام چیزوں پر سب کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے بارڈر سے جو اسمگلنگ ہو رہی ہے آئل کی، اس سے پاکستان کو 250 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے، کم از کم ایسا ہی ہے فراست بھائی، 250 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے، اور یہ اسمگلنگ روکی جا سکتی ہے۔ جس طرح بلوچستان میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں LPG کو آفیشلی لیا جا رہا ہے، تو اسی طرح سے آئل کو بھی آفیشلی امپورٹ کیا جائے، اور یہ درمیان میں جو لوگ بھی ہیں، جتنے بھی طاقتور ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ پروسیس شروع ہو جانا چاہیے۔ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا فیض حمید صاحب والے مسئلے پر، اس لیے کہ یہ ہماری فوج کا انٹرنل ایک ایشو ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تمام اداروں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ ہمارا فلاں ادارہ اتنا طاقتور ہے تو وہ فلاں چیز میں ملوث ہے۔ یہ کام کرنا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، اور یہ چیک کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے بارڈر سے اسمگلنگ ہو رہی ہے تو کون کون ملوث ہے، کوئی کتنا بھی طاقتور ہو اس کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ جو ضابطہ موجود ہے، کورٹ مارشل ہے یا کھلی عدالت کے اندر لانے کا عمل ہے، اس ضابطے اور قانون اور آئین کے مطابق سزائیں دینا شروع کریں، یہ اسمگلنگ کم ہوگی، پاکستان کا فائدہ شروع ہو جائے گا۔ ایران کے حوالے سے کہتے ہیں پریشر بہت ہے، اتنی جگہوں سے ایران کام کر رہا ہے، کسی کو پرابلم نہیں ہے، بے شمار طریقے ہوتے ہیں دنیا میں، بارٹر پر آپ کام کر سکتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ اشیاء کے بدلے میں اشیاء آپ دیتے ہیں۔ پاکستان کے پاس الحمدللہ دینے کی بہت چیزیں موجود ہیں، فوڈ میں ہم بہت کچھ مدد کر سکتے ہیں، تو پاکستان اپنا جو اپنے ریزروز ہیں وہ بچا سکتا ہے، اپنی جو ہے وہ امپورٹس کو وہ کم کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ بے شمار میجرز ہیں جس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، صرف گورننس چاہیے اور ایمانداری چاہیے۔ جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو سارا بوجھ پھر عوام کے اوپر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی نے بجلی کے بلوں پر جو بس سے باہر لوگوں کے ہو گئے اس پر ایک زبردست احتجاج کیا ہے۔ ہم نے امن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اس لیے کہ پاکستان مزید بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ہم اس بات کے اوپر بالکل کمیٹڈ ہیں، اور یہ کمٹمنٹ ہمارا عوام کے ساتھ ہے، اور وہ یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم اس معاہدے پر عمل درآمد کروائیں گے، اور اگر اس معاہدے پر حکمران طبقے نے عمل درآمد نہیں کیا، اب یہ رات 11:30 بجے 40 دن رہ جائیں گے، 5 دن گزر گئے، ہم ایک ایک چیز کا تعاقب کر رہے ہیں، اور ہم گھر نہیں بیٹھے ہیں۔ جس دن سے وہاں مری روڈ سے دھرنا ختم ہوا، اگلے دن جلسہ ہوا، پھر اس کے بعد لاہور میں جلسہ ہوا پرسوں، پھر کل پشاور میں ایک بہت تاریخی جلسہ، الحمدللہ لوگوں کی انوالومنٹ ہے، لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تمام تر چیزوں کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی امید موجود ہے اس وقت ملک میں تو وہ جماعت اسلامی، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں
کہ ہم لوگوں کی امیدوں کو نہ توڑیں. اس لیے ہم پورے اس 40 دن میں بھی سڑکوں پہ موجود رہیں گے. پورے پاکستان کا وزٹ میں کروں گا اور جلسے کریں گے, احتجاج کریں گے. ہڑتال کے لیے تاجروں سے مشاورت جاری ہے, اس لیے کہ ظاہر ہے ہڑتال کرنا ایک جمہوری آئینی حق ہے, تاکہ جو کام سیدھے باتوں سے ہمارا حکمران طبقہ نہیں کرتا اس پر ہم ایک جمہوری حق اسٹرائک کی کال دیں گے اور تاجر تنظیموں کے ساتھ مل کر اس کام کو کریں گے, تاکہ کوئی جو ہے وہ کنفیوژن پیدا کرنے کی حکومت کوشش نہ کرے, 2 حصوں میں تقسیم نہ کرے تاجروں کو. اس لیے جماعت اسلامی اپنا یہ رول ادا کرے گی. اسی طرح سے ہمارے پاس ملٹیپل آپشن موجود ہیں. تو ہم یہ کاؤنٹ ڈاؤن ہم نے لگایا ہوا ہے اور انشاءاللہ پاکستانی قوم کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں, پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. یہ 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ پارٹی کا پرابلم نہیں ہے, یہ جماعت اسلامی کو کوئی مراحت نہیں چاہیے, یہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے. اس لیے ہم اس کے اوپر کمیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ ہم حکومت کو مجبور کریں گے اس بات پر, کیونکہ خوشی خوشی تو یہ نہیں کرنا چاہتے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ابھی ہم آئی پی پیز کو ہی رو رہے تھے, تو آج ایک ڈیٹا میرے پاس آیا ہے. یہ مٹیاری میں ایک ٹرانسمیشن لائن ہے, یہ آئی ٹی سی ہے, انڈیپینڈنٹ ٹرانسمیشن کمپنی, اور اس میں بھی 4000 میگا واٹ کا یہ پورا پروجیکٹ تھا. یہ 2017 میں مکمل ہوا, اس کا افتتاح ہوا, 2021 سے آپریشن میں آیا. 4000 میگا واٹ کا یہ پروجیکٹ پہ $1650 ملین یعنی $1.65 بلین کی لاگت آئی. یہ ہمارے ساؤتھ سے پنجاب کی طرف اور آگے کی طرف بجلی ٹرانسمٹ کرنے کا پروجیکٹ ہے, اور اس کو بھی ٹیک اور پے معاہدے کے تحت کیا گیا. 4000 میگا واٹ کے بجائے یہ صرف پہلے سال میں 1440 اور دوسرے سال میں 1540 میگا واٹ کی ٹرانسمیشن کی گئی. گویا یہ 37% اس کو حاصل کیا گیا اور بقیہ پیسے پاکستانی قوم نے ادا کیے. اس میں بھی کیپیسٹی پیمنٹ آ گئی. آپ بتائیے کیا کیا دھندے ان لوگوں نے کیے ہوئے ہیں. جب آگے آپ اس ٹرانسمیشن کے ذریعے سے بجلی فراہم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو ایسے معاہدے کیوں کرتے ہیں جس میں نیٹ لاس ہوگا, آپ استعمال نہیں کریں گے اور آپ یہ قوم اپنے بجلی کے بلوں میں یہ پیسے ادا کرے گی. تو آئی پی پیز جو 2000 ارب روپے کی پڑتی ہے صرف کیپیسٹی پیمنٹ, جو بجلی بنتی نہیں ہے وہ بجلی کے پیسے پاکستانی قوم ادا کرتی ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں جو ہے وہ 123 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ میں دیے گئے اس ٹرانسمیشن کمپنی کو. اسی طرح سے میں نے آپ کو ایف بی آر کی کرپشن بتائی. اسی طرح سے اگر سود کے اس ریٹ کو, سود کو تو بالکل نہیں ہونا چاہیے, ہم تو اس پر کورٹ میں موجود ہیں, ہم نے اس کا آلٹرنیٹ پورا دیا ہوا ہے کہ یہ لعنت ہی پاکستان کو برباد کر رہی ہے, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. لیکن اس وقت جو 19.5 کا ریٹ لگایا ہوا ہے, اس ریٹ کے نتیجے میں پاکستان پنپ ہی نہیں سکتا. اس کو کم کریں, اگر سال کے اختتام تک 10% پہ لے آئیں اور پھر مزید کم کریں تو صرف ایک سال میں جو انٹرنل ڈیٹ ہے ہمارا, جس پر ہمیں سود دینا پڑتا ہے, وہ 8,500 ارب روپے کے بجائے یہ 4 سے 5,000 ارب روپے پہ آ جائے گا. اگر گریجولی بھی کم کریں تو یہ نیٹ آپ کے پاس 2-3 ہزار ارب روپے بچیں گے. اس سے لوگوں کو ریلیف دیں, اس سے معیشت کا پہیہ چلائیں, اس سے تاجروں کو, صنعت کاروں کو ریلیف دیں, اس سے ریزیڈینشیل ایریا کے لوگوں کو سہولت دیں. اس اتنی بڑی اماؤنٹ سے آپ تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس کم کریں. اس لیے جماعت اسلامی محض کوئی بڑکے یا جسے ریٹرک کہتے ہیں اس کی بنیاد پر کام نہیں کر رہی. لوگ سمجھتے ہیں کہ آئیں ہم احتجاج کریں, بڑکے ماریں اور اس کے بعد اعلانات کر کے چلے جائیں. ہم نے سنجیدگی کے ساتھ پوری ایک ایک چیز کو دیکھا ہے, ورکنگ کی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, ان گیون سرکمسٹانسز میں بہتر ہو سکتی ہیں. اوور آل تو اس پورے سسٹم کو ایک بڑے انقلاب کی ضرورت ہے, بڑی چینج کی ضرورت ہے, اس میں بہت واضح طور پر انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے, اور وہ یہ طبقہ نہیں لے سکتا جو ہمارے سروں پر مسلط ہے. لیکن ہم عوامی دباؤ کے ذریعے سے اپنا وہ حق تو لے سکتے ہیں جو موجودہ صورتحال میں آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. صرف اس میں حکمرانوں کی ول چاہیے اور کرپشن فری اپروچ چاہیے, جس سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام ایشوز عوام کے مسئلے ہیں. اگر آپ عوام کو ریلیف نہیں دیں گے تو مزید مایوسی بڑھے گی اور پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. بدامنی کی لپیٹ میں یہ پورا خطہ ہے. اس بدامنی کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک رخی پالیسی نہیں بنانی ہوگی, ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑے گا. بلوچوں کے ایشوز کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. قانون اور آئین کی پابندی کا اگر ہم پاکستان کے عوام سے مطالبہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آئین اور قانون کی پابندی حکمران طبقے کو کرنی ہوگی, سیاستدانوں کو کرنی ہوگی.
ہمارے اداروں کو کرنی ہوگی, ہماری عدلیہ کو کرنی ہوگی, اور آئین اور قانون کے مطابق مجرموں کو آپ سزا دیں, بجائے اس کے کہ آپ غیر آئینی طریقوں سے کیوس پیدا کریں, جس کو ایکسپلائٹ کر کے ملک دشمن قوتیں بھی اپنا رول ادا کر رہی ہیں. اور یہ کام بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے, کے پی میں بھی ہو رہا ہے, اور یہ کام جو ہے وہ انٹیریئر سندھ میں بھی ہو رہا ہے اور کراچی میں بھی ہو رہا ہے. ماضی میں بھی ہم اس طرح کے بہت سارے ایویڈنس پوری قوم کے سامنے آتے رہے. لہٰذا ایک اچھے طریقے سے پاکستان کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. سب کو اپنا آئینی رول ادا کرنا چاہیے تاکہ پاکستان ان بحرانوں سے نکلے. ہم ایک پولیٹیکل جو موبلائزیشن ہے اس کو ہم نے تیز کیا ہے. آنے والے دنوں میں بھی ہم جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر ماس موبلائزیشن کرنے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے حق کے لیے جو حق دو عوام کو تحریک ہے وہ آگے بڑھے گی. ایک آخری اور بہت امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت ایک مرتبہ پھر اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ جو فیصلہ آ چکا ہے کورٹ سے, اور اس کے مطابق اسلام آباد میں لوکل باڈیز کے الیکشن کرانے, بلدیاتی حکومتوں کے الیکشن کرانے, ایک مرتبہ پھر حکومت یہ کام کر رہی ہے جس کے نتیجے میں یہ الیکشن ڈیلے ہوں. 2015 کے بعد یہاں کوئی الیکشن نہیں ہوا ہے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ پورے پنجاب میں الیکشن نہیں ہوا. جمہوریت کا تصور بلدیاتی حکومتوں کے بغیر ہے ہی نہیں. یہ وہ پارٹیاں برسر اقتدار ہیں جن کی اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے, فیملی انٹرپرائزز ہیں. نہ یہ اسٹوڈنٹس کو حق دیتے ہیں, کو امپاور کرتے ہیں, ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. جو NFC ہے اس میں صوبوں کے پاس اچھے خاصی اماؤنٹ آ جاتی ہے, لیکن یہ PFC ایوارڈ نہیں کرتے. یہ ایون میں آپ کو بتاؤں کہ خود KP میں کل میں گیا تھا, وہاں میری ڈسکشن ہوئی. ہمارے جو سابق وزیر بلدیات ہیں جنہوں نے بہت اچھا رول ادا کیا ماضی میں, عنایت اللہ خان, انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت خود KP میں جو لوکل باڈیز ہیں اس کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے, کوئی امپاورمنٹ نہیں ہے. یعنی جو سب سے بڑے دعوے دار PTI والے ہیں ان کو تو کم از کم اپنے صوبے میں لوگوں کو امپاور کرنا چاہیے. انہی کے لوگ بہت سارے جیتے ہوئے, وہ اپنے ہی لوگوں کو با اختیار نہیں بناتے, اپنے ہی لوگوں کو نچلی سطح پر اختیارات منتقل نہیں کرتے. اور پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ تو اختیارات کے اوپر ناک بن کر بیٹھ جاتے ہیں. ان کو بس اشتہار دینے ہیں, ان کو 3-3 منٹ کے الیکٹرانک میڈیا پہ اشتہار چلانے, ایک اشتہار آپ دیکھیں تو صحیح, خبرنامہ ہو یا پرائم ٹائم ہو, پاکستانی قوم کے اربوں روپے ان اشتہارات میں صرف حکومت کی پروموشن کے لیے جا رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جتنا یہ اشتہار دیتے ہیں اتنا ہی لوگوں میں غصہ اور نفرت پیدا ہوتی ہے. یہ تو خود اپنے مخالفین کا کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ تو قوم کا سرمایہ جو ضائع کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ بلدیاتی اداروں کو با اختیار نہیں بنا رہے, ان کی امپاورمنٹ کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے, ان کو فنڈز ریلیز نہیں کرتے, الیکشن ہی نہیں کراتے. پنجاب میں بھی جب بھی پروسیس شروع ہوتا ہے یہ کوئی ایک چیز ڈال دیتے ہیں بیچ میں کہ ایکٹ میں تبدیلی کریں گے, فلاں میں تبدیلی کریں گے, نمبر آف یوسیز میں, تاکہ ایکٹ کو چھیڑیں تاکہ یہ پروسیس پھر لمبا ہو جائے. تو پاکستان میں استحکام نہیں آ سکتا جب تک مقامی حکومتیں با اختیار نہ ہوں. کتنا لڑ کے ہم نے الیکشن کروایا تھا سندھ میں, جو ہمیں 29 دن کا دھرنا دینا پڑا. لوگ کہتے ہیں نا کہ دھرنوں سے کیا ہوتا ہے اور معاہدوں سے کیا ہوتا ہے. معاہدوں سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر بالآخر ہم ایک زبردست عوامی دباؤ کے ذریعے سے اپنے مسئلوں کو کسی حد تک ایڈریس کر لیتے ہیں اور حل کرواتے ہیں. یہ پوری طرح عمل درآمد نہ بھی کریں تو عوامی دباؤ ان کو مجبور کرتا ہے. اس لیے سندھ میں الیکشن تو ہو گیا, تو الیکشن کے اوپر شب خون مار دیا, میئر نہیں بننے دیا گیا جماعت اسلامی کا, فراڈ کیا گیا بالکل, ریاضی کا ضابطہ ہی تبدیل کر دیا زرداری صاحب نے. 173 جیت گئے, 192 ہار گئے, بندے ہی آگے پیچھے کر دیے. تو یہ تو ان کی جمہوریت ہے. لیکن بہرحال لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے چاہیے, اور یہ لوکل باڈیز نہیں ہیں, لوکل گورنمنٹس ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں ایک ٹیئر آف گورنمنٹ کے طور پر یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح وفاقی حکومت ہے اور صوبائی حکومت ہے, اس طرح آئین میں بلدیاتی حکومتوں کے تمام تر حقوق اور فرائض اور اس کا طریقہ کار متعین ہو, تاکہ یہ صوبائی حکومتوں پہ نہ چھوڑا جائے کہ وہ ایکٹ میں ترمیم کریں اور الیکشن کو آگے بڑھاتے چلے جائیں. تو یہ چند چیزیں تھیں, اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پہ فوکس رہے اور پاکستان بہتر طریقے سے آگے بڑھے. کل ہم پاکستان کا یوم آزادی منا رہے ہیں, 77 سال گزار دیے ہیں, لیکن ہم بنیادی ایشوز کو ایڈریس نہیں کر پائے, لینڈ ریفارمز نہیں کر پائے, جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگا پائے. بڑے بڑے جاگیردار تنخواہ دار کو نچوڑ رہے ہیں, جاگیردار کو چھوڑ رہے ہیں, کرپشن اور لوٹ مار بڑھی ہوئی ہے. کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ہم اپنا الحمدللہ جماعت اسلامی اپنا رول ادا کر رہی ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام مایوس نہ ہوں بلکہ ایک امید سے جڑیں, اور وہ امید جماعت اسلامی ان میں پیدا کرنا چاہتی ہے. بہت شکریہ.
جانتے بھی ہیں کہ رپورٹر جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی میڈیا انڈسٹری کے ٹی وی چینل کے بیک بون ہوتے ہیں، اور یہاں پر راشد بھائی اور شفیع صاحب گواہ ہے کہ جماعت اسلامی کے بیٹ رپورٹر نے ہمیشہ جماعت اسلامی کے دھرنوں کو جلسوں کو ریلیو کور کر لیا ہے. تو دھرنے کے موقع پر ہم بیٹ رپورٹر جب آپ سے ملنے آتے تھے، جب آپ سے بات کرنا چاہتے تھے، ہمیں بتایا جا رہا ہوتا تھا کہ حافظ صاحب پوڈ کاسٹر اور اینکر کے علاوہ کسی کو انٹرویو نہیں دیتے. آج یہاں پر نہ پوڈ کاسٹر بھی موجود ہے، یہاں پر کوئی اینکر موجود ہے. گزارش تھی کہ اگر آپ کا رویہ یہ ہے تو کم از کم جو آپ کے آئندہ کے پریس کانفرنس ہے اس میں آپ پوڈ کاسٹر اور اینکر کو بلا لیا کریں. دوسرا میرا سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ جو پریس حمید والی بات ہے اس پر میں کچھ نہیں کہوں گا، وہ کوچ کا اینکر معاملہ ہے. ایک بندے پر کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک بندے پر پاکستانی پولیٹیکل میں انٹرفیئرنس کی جو ہے وہ الزامات ہیں. تو یہ کس طرح کوچ کا اینکر معاملہ ہو سکتا ہے؟ وہ جو مرتبہ پر خاموش کیوں؟ نہیں، خاموش ہم نہیں ہیں. میں نے تو اس سے بھی آگے کی بات کی ہے. پہلی تو میں آپ کی حوالے سے جو آپ کی اگر کوئی ریزرویشن ہے یا آپ کا کوئی آبزرویشن ہے جس میں بیٹ رپورٹرز کے ساتھ تو میں دھرنے کے دوران بھی میں نے گپ شپ کی تھی، ساتھ بیٹھ گیا تھا. اس وقت شاید آپ نہیں ہوں گے. انٹرویو میں ایک آدمی کتنے دے سکتا ہے اس کو بھی تو ریئلائز کریں. چلیں اس پہ اس کو ہم ریویو کریں گے انشاءاللہ. ہمارے سینئر لوگ موجود ہیں. شمسی صاحب آپ سے شکایت ہے، یہ مجھ سے شکایت نہیں ہے ان لوگوں کو. نہیں انشاءاللہ اس کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، لیکن کوئی نہ کوئی میکینزم تو بنانا پڑے گا، وہ آپ سے مل کر کریں گے. دوسری بات یہ جو آپ نے فیض حمید صاحب والی بات کی، میں بھی اس پہ قائم ہوں کہ چونکہ اگر اس پر زیادہ موضوع یہ بنے گا تو اس کے نتیجے میں جو پروسیس ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا نکل کر آتا ہے. پھر اس کے بعد سارے استحقاق ہمارا ہے کہ ہم اس کو آئین اور قانون کے ضابطے پر تنقید بھی کر سکتے ہیں، گفتگو. لیکن میں نے تو اس سے آگے کی بات کی ہے. وہ سارے لوگ بھی اگر وہ اداروں میں موجود ہیں اور وہ جن کے بارے میں یہ امپریشن اگر موجود ہے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے ان کی موجودگی میں، اور وہ ان کے پاس اختیارات بھی موجود ہیں، تو اس پر بھی آرمی چیف کو نوٹس لینا چاہیے اور ان سب کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. اب پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی ادارے کے حوالے سے کرپشن کا کوئی الزام یا پرسیپشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو. اگر چیزیں بہتر کرنی ہے تو سب کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا. جو جتنا طاقتور ہے جب وہ رول ادا کرے گا تو باقیوں کے لیے خود بخود راستے کھلتے چلے جائیں گے. دو باتیں ہیں. ایک بات تو ظاہر ہے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہر مہینے بجلی کی لاگت کے علاوہ لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا. آپ میرا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں ان فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے حوالے سے نیپرا میں اگر کوئی شخص یا کوئی پارٹی یہ لڑائی لڑتی رہی ہے پاکستان کے عوام کی تو وہ جماعت اسلامی ہے یا میں خود بھی ہوں. اس لیے جو پارٹیاں بھی اعتراض کر رہی ہیں، ظاہر ہے پارٹیوں میں پرابلم ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل حسد بھی ہوتا ہے نا کہ یار یہ کیوں مقبول ہو رہا ہے، وہ کیوں آگے بڑھ. ایشوز کو نہیں دیکھتے لوگ. یہی پرابلم ہے پاکستان کی سیاست کی. ایشو پر پالیٹکس نہیں کرتے، شخصیات پہ کرتے ہیں، پارٹیوں پہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی خراب ہونے لگتا ہے. اب یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں یہ پچھلے مہینے زیادہ تھے، اس مہینے یہ کم ہوئے، 77 پیسے کم ہوئے. اور میں نے تو یہ بتایا تھا کہ جب حکومتی ٹیم آئی تو وہ اپنی بڑے کریڈٹ کے طور پر ہمیں کہہ رہی تھی کہ 77 پیسے ہم نے کم کر دی. ہم نے کہا نہیں، ہم اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے. یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں، اس میں پچھلی مرتبہ 3 روپے 33 پیسے تھا، اس مرتبہ 2 روپے 56 پیسے ہیں. آپ اس کو کریڈٹ نہ لیں، آپ اوریجنل قیمت کو کم کریں. ہم تو یہاں پر کھڑے ہوئے تھے، حالانکہ ہم یہ کر سکتے تھے کہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کہتے کہ آج 77 پیسے پچھلے مہینے کے مقابلے میں کم ہو گئے. تو بجلی مہنگی نہیں ہوئی تھی، 77 پیسے کم ہوئی تھی. پہلی بات تو یہ ہے. لیکن ہم نے اس کو اپنے کریڈٹ پہ نہیں ڈالا، اس لیے کہ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، ان میں سے کون آدمی ہے پچھلے 10 سال میں جنہوں نے نیپرا کی ہیئرنگ اٹینڈ کی ہو؟ جیسا بھی ادارہ ہے نیپرا، ایک قانونی پروسیس ہوتا ہے نا. جماعت اسلامی واحد ادارہ، وہ پارٹی ہے. میں خود یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں خود شریک ہوتا رہا ہوں کہ الیکٹرک کے حوالے سے بھی، اور جب ٹیرف ریوائز ہو رہا تھا پورے پاکستان کا تو کوئی پولیٹیکل پارٹی وہاں پر مقدمہ نہیں لڑ رہی تھی پاکستان کے عوام کا. میں لڑ رہا تھا، میری جماعت لڑ رہی تھی. اس لیے یہ باتیں کر کے آپ کنفیوز کر کے جو مومنٹم بنا ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے. میں ان تمام پارٹیوں اور ان کے ورکر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سے ہمیں اپنا حق حاصل کرنا ہے. اگر جو کام کر رہا ہے اسی پہ تنقید شروع کر دیں گے تو گورنمنٹ تو بڑے مزے کرے گی، ہمیں آپس میں لڑوا دے گی اور جو چاہے گی کرے گی. ہمیں تو سب کو مل کر اپنا فوکس حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنے میں کرنا چاہیے، اور کریڈٹ سارے لوگ لے لیں
ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جہاں تک مومنٹم کی بات ہے, اگر مومنٹم کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم جاتے اور یلغار کرتے اور پولیس ہمیں روکتی, گولیاں چلاتی, بندے لاشیں گرتی اور جو ہیں وہ پولیس والے بھی زخمی ہوتے, کیوس ہوتا اور جماعت اسلامی کہتی ہم نے مومنٹم بنا دیا, تو یہ کام ہم پہلے دن بھی کر سکتے تھے. ہم نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا, اس لیے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایشو ایک طرف رہ جائے, پارٹی ایک دم فلیئر اپ ہو اور اس کے بعد دوبارہ سے جھاگ کی طرح سارا مسئلہ بیٹھ جائے. ہم نے مدبرانہ کام کیا, ہم نے 14 دن بیٹھ کر وہاں پر ایک ایک بچے کو یہ رٹوا دیا کہ IPPs کیا ہیں اور کیا ظلم پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر ہم ایسے اٹھ کے نہیں آ گئے, ہم نے ایک ایسا معاہدہ کیا ہے جس کا ہم تعاقب کر رہے ہیں. 40 دن رہ گئے ہیں, میں روزانہ کاؤنٹ ڈاؤن کر رہا ہوں, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کا حق لیں گے, ان سے چیزیں بہتر ہوں گی. یہ خود نہیں کرنا چاہتے, ہم کروائیں گے اللہ کی مدد سے اور پاکستان کے عوام کے تعاون سے. اور جو پروپیگنڈا ہے انشاءاللہ دم توڑ دے گا اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جماعت اسلامی معاہدے کر کے گھر نہیں چلی جاتی, جماعت اسلامی معاہدوں کا تعاقب بھی کرتی ہے. پوچھنا ہو تو ملک ریاض صاحب سے پوچھ لیجئے. اچھا سر, آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے اس سارے پروسیس میں آپ نے خود نشاندہی کی کرپشن کی, حکومت کے اندر کرپشن ہے اور وہ بھی کرپشن میں ملوث ہے, اور PAC جو حکومت کی اس پہ نظر رکھتی ہے, ابھی تک اس کا چیئرمین نہیں بن سکا. حکومت ایک طرف سے خود احتسابی پر یقین نہیں رکھتی, اور دوسرا پاک فوج میں جو خود احتسابی کا نظام شروع کیا, آپ اس کو تعریف کریں گے, کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو عرض کر دیا, اس پر بار بار گفتگو مناسب نہیں ہے. جو بھی انٹرنل پروسیس ہے اس کو ہونا چاہیے, بلکہ میں تو اب یہ چاہتا ہوں کہ اس کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے, اور کرپشن کے حوالے سے خاص طور پر جو چیزیں جس کا میں نے نشاندہی کی ہے وہ سب کو اس پر کام کرنا چاہیے. حکومت کی کرپشن اور لوٹ مار کے قصے تو عام بھی ہیں اور چیزیں بھی موجود ہیں, ہم اس کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں. میں نے ابھی نشاندہی کی ہے نا FBR کی کرپشن, اور اسی طرح IPPs کی کرپشن تو روز لوگوں کے سامنے آتی ہے. تو اسی پر تو ہم ماس موبلائزیشن کر رہے ہیں, عوامی دباؤ کے ذریعے سے ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اس کرپشن کو کم کریں. اور جب ایک عوام کا خاص مومنٹم بن جائے گا, جو کہ ہم نہیں چاہتے کسی فساد کے نتیجے میں بنے, انتشار کے نتیجے میں بنے. اب مزید ہم کوئی آگ اور خون کے کسی دریا سے نہیں گزر سکتی یہ قوم, تو پرامن طریقے سے اور مزاحمت سے, پرامن سیاسی مزاحمت, یہ ہمارا موٹو ہے. اس کے ذریعے سے جتنا ہم حاصل کر سکتے ہیں کریں گے. پھر اللہ نے چاہا تو آگے کے بھی حکمت عملی ہمارے ذہن میں ہے, لیکن اگر حکمران نہیں باز آئیں گے تو پھر اور ایگریسو اقدامات کریں گے. اس میں کنفیوژن کیا ہے؟ تو کیا مثلاً آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں, میں بول دیتا ہوں. نہیں, میں نے یہ کب کہا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ اپنی بات میرے منہ میں کیوں ڈال رہے ہیں بھائی. میں نے یہ کہا ان کی حکومت امپاور نہیں کر رہی بلدیاتی اداروں کو, جو کہا ہے وہ میں اس پہ قائم ہوں. ایک تو یہ کہ ان کے سوالات حقائق پر مبنی ہونے چاہیے. میں جب یہ کہتا ہوں کہ ہم کسی پولیٹیکل الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے تو میں اس پر قائم ہوں, اور میری پارٹی پولیٹیکل الائنس کا حصہ نہیں بنی ہوئی. لیکن میں اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم پارٹیوں سے بات بھی کریں گے, مشاورت بھی کریں گے, مشترکات پہ مشترکہ موقف بھی لیں گے, کسی کے پروگرام میں جائیں گے بھی اور کسی کو اپنے پروگرام میں بلائیں گے بھی. یہی کہتا ہوں نا, تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اب یہ زبردستی کی کنفیوژن کوئی پیدا کرے تو زیادتی کی بات ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ زبردستی جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے نا کچھ چیزوں کو چپکانے کی جو کوشش ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. میری معذرت کے ساتھ میں آپ لوگوں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ حقائق کی بنیاد پر بات کریں گے اور حقائق کی بنیاد پر مجھ سے جواب لیں گے. جہاں تک اس کا تعلق ہے فیض حمید صاحب والے مسئلے پر, اس پر ایک کارروائی شروع ہو گئی ہے, اس پر بھی میں نے بہت واضح اسٹانس دیا ہے, اور میں نے تو اس سے آگے کی بات کی ہے جس کی آپ لوگوں کو بھی ہمت نہیں ہوتی. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں, بارڈرز کی. آپ تو لوگ تو نہیں موضوع بناتے اس کو,
تو اس لیے میڈیا کو بھی تو اپنا رول جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جی سر. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے غریب جو کراچی میں خاص طور پر ایم کیو وہ ہر موقع پہ یہ تنقید کرتے ہیں, حالانکہ ایک سوال کا جواب تو مل گیا ہے کہ آئے تھے آپ بجلی کم کرنے, لیکن بجلی مہنگی ہو گئی, جب ٹھنڈا ختم ہوا بجلی مہنگی ہو گئی. ایک تو ان کو کیا جواب دیتے ہیں, دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دھرنے دیے, سڑکیں بند کی اور لوگوں کو پریشان کیا, وہ کام آپ نہیں کر سکے. ہم براہ راست پرائم منسٹر سے ملے, آپ کی کمیٹی سے ملے, بنی ہوئی کمیٹی سے, ہم براہ راست پرائم منسٹر سے مطالبات منوا رہے ہیں اور ہم ہی ہمارے مطالبات مانے جا رہے ہیں جماعت اسلامی کے نہیں. آپ ذرا حقائق سمجھیں. یہ حقائق کی اس میں گزرنی ہے. ایک تو ایم کیو میں ایک مسترد شدہ جماعت ہے, خود کراچی حیدرآباد کے لوگوں نے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا, اور اس کو 2% بھی تنی ووٹ مل گئے ہوں تو بڑی بات ہے. وہ بھی ان کو پہلے سے چونکہ بکس دی گئی تھیں, وہ کہیں کہیں ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ, ورنہ تو ان کے جو فارم 45 کے مطابق 5,500 پولنگ اسٹیشن میں سے ایک بھی نہیں جیتے یہ. ٹھیک ہے, تو ایک مسترد شدہ پارٹی جس کو زبردستی مسلط کر دیا گیا, اس پہ میں کیا کمنٹ کروں. اگر اتنی ہی ان کے اندر کچھ ہوتی تو 40 سال سے ہر حکومت کا حصہ ہیں, تو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں نا پھر انہیں. تو وہ اس لیے اس پر تو میرے خیال بنتا ہی نہیں ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بجلی کم زیادہ کا, تو اگر 40 سال حکومت میں رہ کے بھی یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی, اور سمجھ میں آنے کے بعد بھی اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے, تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا لیول کیا ہے. تو مجھے کیا ضرورت ہے اس پہ کمنٹ کرنے کی.